منبر نور پر رونق فروز باوقار علماء ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبۃ والایمان والایقان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ واولیائہ واہل بیتہ اولی الصدق والاکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وعن عبد اللہ ابن عباس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ انتہائی ادب و احترام، عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے اللہ رب العزت اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص اس مبارک محفل کے صدقہ و طفیل سے پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری حیات مبارکہ میں جو امت کو درس دیا، جو امت کو سبق پڑھایا، اللہ رب العزت اس درس اور اس سبق کو ہمیں اپنے سینوں میں اتار کر اور ارشادات غوث اعظم، تعلیمات غوث اعظم، فرمودات غوث اعظم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ حضرات پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نام کی محفل سجاتے ہیں، یقیناً یہ سارے امور باعث خیر و برکت ہیں، لیکن وہیں پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے محبت کا تقاضا اسی وقت پورا ہوتا ہے کہ جب اس انسان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کے ارشادات پر عمل کیا جائے، اس ہستی کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی لوگوں کو فکر آخرت کا درس دیا۔ پوری زندگی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے دلوں میں آخرت کو بیدار کیا۔ آج جتنے بھی جرائم، جتنے بھی کرائم، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول گیا۔
انسان کے سینے سے آخرت کی یاد نکل گئی، وہ بھول گیا کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں، اس ایک ایک کارکردگی کا حساب و کتاب مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دینا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ میرا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا نہیں جائے گا جو قیامت میں عدالت الہیہ میں میرے ہاتھوں میں دے نہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ فرمایا چھوٹا بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا جائے گا جس کو تم میدان محشر میں اپنی نگاہوں کے سامنے نہ دیکھو گے۔ سورہ یاسین شریف میں ایک آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں اپنے بندوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور اللہ رب العزت ان کے نامہ عمل بندوں کے ہاتھ میں دے گا۔ رب فرمائے گا، میرے بندے پڑھ، یہ تیرا نامہ عمل ہے، تو نے یہ دنیا میں کیا یا نہیں کیا۔ بندہ اپنے نامہ عمل کو پڑھے گا تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی موجود ہوں گے کہ جس کو انسان کر کے بھول جاتا ہے، ان کو معمولی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ جب وہ ان گناہوں کو دیکھے گا اپنے نامہ عمل میں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار عالم یہ میرا نامہ عمل نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا دھوکے سے میرے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے بندے یہ تیرا ہی نامہ عمل ہے، پڑھ۔ وہ پھر پڑھے گا، پھر عرض کرے گا، مولا یہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا نامہ عمل میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اس کو پھل چھوٹ ہوگی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حجت کرے گا۔ رب پھر فرمائے گا، میرے بندے پڑھ، یہ تیرا ہی نامہ عمل ہے۔ وہ پھر پڑھے گا، انکار کرے گا، مولا یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا نامہ عمل میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر دیتے ہیں اور میرے عزیزو ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب وہ بندہ بار بار یہ کہے گا، مولا یہ میرا نامہ عمل نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر رب فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العزت اس بندے کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور جب اس بندے کے منہ پر مہر لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو حکم دے گا کہ اے ہاتھ تم بتاؤ اس نے تم سے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں، اے آنکھیں تم بتاؤ کہ تم سے اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں، اے پاؤں تم بتاؤ کہ تم سے اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں، اے ہاتھ تم بتاؤ کہ تم سے اس بندے نے گناہ کیا ہے کہ نہیں۔ اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ میرے عزیز و رب کی عدالت میں، عدالت الہیہ میں، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہم سے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ آنکھ ہماری گواہی دیں گے، مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہم سے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ آنکھیں ہمارے خلاف رب کی عدالت میں گواہی دیں گی، مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہم سے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ پاؤں ہمارے رب کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہم سے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ پارٹس آف باڈی جس پر آج ہم بہت فخر کرتے ہیں، ہم کو بڑا ناز ہے، جس کا چاہا گلا دبا دیا، جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کو چاہا بے عزت کر دیا، جس کو چاہی گالی بک دی، جس کی چاہی غیبت کر دی، جس کی چاہی چغلی کر دی۔ میرے عزیزو یہ سارے پارٹس آف باڈی اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وٹنس بنیں گے کہ مالک و مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہم سے یہ گناہ کیا ہے۔ میرے عزیزو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے کون سے گناہ پر اللہ تمہاری گرفت فرما دے اور وہ گناہ تمہاری ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دے، اور کبھی کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہلکا حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہ چاہیے۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور تمہارے گناہوں پہ پانی پھیر دے، اور اللہ اس نیکی کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرما دے۔ میرے عزیزو، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
پوری زندگی لوگوں کے اندر فکر آخرت کا درس دیا۔ غور کیجئے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا وہ واقعہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد میں واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے میں معانی کے سمندر کو سمو دیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے لوگوں کے درمیان واعظ فرمایا اور فرمائے، لوگوں ہمیشہ زندگی دو کاف کے درمیان میں گزارو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ ایک چھوٹا کاف، ایک بڑا کاف۔ انگلش میں چھوٹا کاف جیسے کہ کائٹ اور جیسے کہ کیو جس کو بولتے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا ان چھوٹے کاف اور بڑے کاف کے درمیان میں زندگی کو گزارو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ لوگ حیران پریشان کہ دو کاف کے درمیان میں زندگی گزارنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ مریدین میں سے کچھ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اس کی وضاحت فرما دیں، حضور اس کی تشریح فرما دیں، معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ چھوٹے کاف سے مراد کپڑا جیسے کہ، بڑے کاف سے قبرستان۔ عرض کی حضور یہ چھوٹے کاف بڑے کاف کے درمیان میں زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کچھ وضاحت فرما دیں، کچھ تشریح فرما دیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیے کس طرح سے لوگوں کے اندر فکر آخرت کو بیدار کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چھوٹے کاف سے مراد یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی کپڑا پہنو، کوئی لباس پہنو، کپڑا پہنو، تو اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھا لو کہ یہ آخری کپڑا ہو سکتا ہے، اگلا کپڑا کفن کا ہوگا۔ جب بھی تم کوئی لباس چینج کرو، جب بھی تم کوئی کپڑا پہنو، تو اپنے ذہن میں یہ تصور رکھو کہ یہ آخری کپڑا ہو سکتا ہے، اگلا کپڑا جو میرے جسم پہ پڑے گا وہ کفن کا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا بڑے قاف سے مراد یہ ہے کہ جب بھی تم کسی بھی جگہ پر قیام کرو، کسی بھی منزل میں قیام کرو، کسی کی بھی جگہ پر ٹھہرو، تو اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھا لو، اپنے ذہن میں یہ تصور رکھو، اپنے ذہن میں یہ تصور تازہ رکھو کہ یہ آخری قیام گاہ ہو سکتی ہے، اگلی قیام گاہ قبر بن سکتی ہے۔ فرمایا جب ہر کپڑا پہنتے ہوئے تمہارے دماغ میں یہ تصور تازہ رہے گا کہ یہ آخری کپڑا ہو سکتا ہے، اگلا کپڑا میرا کفن کا ہو سکتا ہے، اور جب کسی بھی جگہ پر تم قیام کرو گے اور تمہارے دل و دماغ میں یہ بات محفوظ تازہ رہے گی کہ یہ آخری قیام گاہ ہو سکتی ہے، اگلی قیام گاہ قبر بن سکتی ہے، فرمایا جب اس طرح سے زندگی گزارو گے تو کبھی بھی آخرت سے غافل نہیں ہوگے، کبھی بھی آخرت سے تم غفلت میں نہیں پڑو گے۔ اور جب اس طرح سے زندگی گزارو گے، ہر کپڑا پہنتے وقت تمہارے ذہن میں یہ بات تازہ رہے گی کہ اگلا کپڑا کفن کا بھی پڑ سکتا ہے میرے جسم پر۔ ہر جگہ قیام کرتے وقت تمہارے ذہن میں یہ بات تازہ رہے گی کہ اگلی قیام گاہ میری قبر بھی ہو سکتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب ان دو کے درمیان میں زندگی گزارو گے تو آخرت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوگے، کبھی بھی آخرت تمہارے سینے سے جدا نہیں ہوگی۔ جب آخرت سے غافل نہیں ہوگے تو تم گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ گے اور نیکیوں کی طرف تمہاری طبیعتیں مائل ہوں گی، اور جب زندگی اس طرح سے گزرے گی تو دنیا میں بھی آپ کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ میرے عزیز و سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کو ہم سنتے سناتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث اعظم کی سیرت پر ہم عمل کریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے۔ اعلی حضرت سرکار غوث اعظم کی شان میں فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ مطلب یہ ہے یعنی غوث اعظم جو ولی آپ سے پہلے آئے یا بعد ہوئے، یا آپ کی ولادت و سعادت کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں جو ولی آئے، یا قیامت تک جو ولی پیدا ہوں گے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے آئے، جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا، جو قیامت تک آتے رہیں گے، غوث اعلی حضرت فرماتے ہیں سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اے میرے غوث اعظم، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں
جو آپ سے پہلے گزرے، آپ کے زمانے میں آئے، قیامت تک آتے رہیں گے، سب آپ کا ادب دل میں رکھتے ہیں، سب آپ کی تعظیم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں، تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اے غوث اعظم، آپ کی عظمتوں کا یہ کیا کہنا کہ آپ تو وہ غوث ہیں کہ آپ کے زمانے کے جتنے بھی غوث ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی قطب ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی غوثیت پر قربان ہیں، اور آپ ایسی بارش ہیں کہ بارش خود آپ کی پیاسی ہے۔ میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں، کیا کمالات عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں، غوث اعظم کی عبادات، ریاضات، مجاہدات، کرامات، کمالات، اختیارات، تصرفات میں بے مثل و بے مثال ہیں، منفرد المثال ہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصی شان یہ ہے، ایک امتیازی شان یہ ہے، ایک انفرادی شان یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل جتنے بھی اولیاء اللہ آئے، جتنے بھی ولی آئے، جتنے بھی متقدمین صاحب کشف و کرامت ولی گزرے ہیں، ہر ولی غوث اعظم کی ظہور کی بشارتیں دیتا رہا، ہر ولی غوث اعظم کی آمد کا مژدہ جاں فضا سناتا رہا، ہر ولی غوث اعظم کی پیدائش کی خوشخبری سناتا رہا۔ کو ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کی آمد کا چرچا ہو رہا تھا، آپ کی ولایت کی عظمت، آپ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے، آپ کی ولایت کے چرچے ہو رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو تو فرماتے ہیں، جو ولی قبل تھے، جو آپ سے پہلے تھے، یا جو آپ کے زمانے میں آئے، جو یا قیامت تک جو آئیں گے، غوث اعظم سب آپ کا ادب دل میں رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اسی شعر پر میری پوری تقریر ہوگی۔ عزیزان گرامی، 3 حصوں میں آپ میری تقریر کو بانٹ سکتے ہیں۔ جو ولی غوث اعظم سے پہلے آئے، جو غوث اعظم کے ہم عصر رہے، اور قیامت تک جو ولی آئیں گے، کس طرح سے ان کے دل میں اللہ رب العزت نے غوث اعظم کی عظمتوں کو ڈال دیا ہے، کس طرح سے غوث اعظم کی عظمتوں کے وہ معترف ہیں۔ حضور غوث اعظم کی عبادات یہ اپنی جگہ، ریاضات اپنی جگہ، عبادت کا یہ عالم کہ آپ جانتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ہم کتنی مرتبہ، کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایک وقت کی نماز کے لیے وضو کیا ہو اور دوسرے وقت کی نماز ہم نے اسی وضو سے ادا کی ہو؟ میرے عزیزو، ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ ریاضت کا یہ عالم کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز نماز عشاء پڑھ کر، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر، برابر میں دیوار تھی، اس دیوار میں میخ تھی، اس میخ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر مسلسل کنٹینیو متواتر 15 سال تک سرکار غوث اعظم کے ایسے گزرے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر، ایک ہاتھ سے میخ پکڑ کر اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سال تک غوث اعظم ہر روز عشاء کے بعد قرآن شروع فرماتے تھے، اور عزیزان گرامی فجر تک قرآن مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ کتنی قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم گر ایمان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم کو قرآن سے کتنی محبت تھی، قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت تھی، نماز سے کتنی محبت تھی۔ 15 سال تک ایسا مسلسل ہوا ہے کہ عزیزان گرامی ہر روز عشاء کے بعد فجر تک قرآن کو مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ اور سرکار غوث اعظم کے مجاہدے کا یہ عالم، غوث اعظم کے نام پر ہم انواع و اقسام کی بریانیاں کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت غوث اعظم کے نام پر ہم کو کھلا رہا ہے، غوث اعظم کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مقام پر پہنچے ہیں، کتنے مجاہدے کیے ہیں؟ 25 سال مسلسل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگل میں ایسے گزارے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے پاس کئی دنوں تک کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے جنگل کے درختوں کے پتے اور جنگل کی گھاس کھا کر کے زندگی کو گزارا ہے۔ میرے عزیزو، یہ غوث اعظم کا مجاہدہ ہے۔ اور حضرات، کرامات تو آپ جانتے ہیں، کرامت الولی معجزۃ لنبیہ۔ اللہ رب العزت
ولی کو جو کرامتیں عطا فرماتا ہے وہ اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہیں اور اس کے نبی کے دین کی صداقت پر دلیل ہوتی ہیں، تاکہ زمانہ جان لے کہ جب اس امت کا ولی اتنا پاورفل ہے تو اس ولی کا نبی کتنا پاورفل ہوگا۔ میرے عزیز و سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیار پاور کو کا کیا عالم، کیسا پاور، کیسا اختیار اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ سنیے غوث اعظم کی زبانی، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں انا لکل من عثر به مرکبہ من اصحابی و مریدی و محبی الی یوم القیامت آخذ بیدی۔ غوث اعظم نے فرمایا لوگو، اللہ رب العزت نے مجھے یہ پاور عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک اگر مجھ سے محبت کرنے والا، میرا مرید، مجھ سے عقیدت رکھنے والا، میری محبت کو اپنے سینے میں بسانے والا، اگر جب کبھی بھی ٹھوکر کھائے گا تو قیامت تک میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس کو سنوار لوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ مجھے پاور عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ غوث رسالت۔ اعظم کو کیا پاور عطا فرمایا، کیا شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وعزت ربی ان یدی کالسماء، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، فرماتے ہیں قسم خدا کی میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اسی طرح شامیانہ رحمت ہے جیسے آسمان کا شامیانہ زمین کے اوپر۔ زمین کا کوئی خطہ، کوئی حصہ، کوئی چپا، چاہے سمندر ہو، چاہے خشکی ہو، چاہے صحرا ہو، چاہے پہاڑ ہوں، کوئی بھی حصہ ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں پر آسمان کا شامیانہ نہ ہو۔ اسی طرح غوث اعظم کا چاہنے والا، غوث اعظم سے محبت رکھنے والا، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا، کسی بھی حصے، کسی بھی خطے، کسی بھی چپے پر ہو، غوث اعظم کے دست رحمت کے شامیانے کے نیچے ہے، بشرطے کہ وہ غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھے، سچی محبت کرے اور غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرے، غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرے، غوث اعظم کے ارشادات پر عمل کرے، غوث اعظم کے فرمودات پر عمل کرے۔ وہ جہاں سے جب کہیں جیسی حالت میں پکارے غوث اعظم اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا ان السعداء والاشقیاء لیعرضون علی وعینی فی اللوح المحفوظ انا غائس فی بحار علم اللہ تعالی ومشاہدتہ وانا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووارثہ علی وجہ الارض وانا حجت اللہ علیکم۔ وہ دیکھیے غوث اعظم کو رب نے کیا شان عطا فرمائی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں قسم خدا کی نیک بخت اور بدبخت سب میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا میری نگاہ لوح محفوظ پر ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا انا غائس فی بحار علم اللہ تعالی و مشاہدتہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کے علم و مشاہدے کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، اور میں تم پر اللہ کی دلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور حضور علیہ السلام کا وارث ہوں اس روئے زمین کے اوپر۔ کیا شان اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ما تطلع الشمس حتى تسلم علی وتخبرن بما یجری فیہ وتجیء السنة وتسلم علی وتخبرن بما یجری فیہ ویجیء الشہر ویسلم علی ویخبرن بما یجری فیہ ویجیء الاسبوع ویسلم علی ویخبرن بما یجری فیہ ویجیء اليوم ویسلم علی ویخبرن بما یجری فیہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سنو، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور مجھ کو سلام کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ آج کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور فرمایا جب سال آتا ہے تو ہر سال پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ اس سال کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہر مہینہ آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے جو کچھ اس مہینے میں ہونے والا ہے۔ وَيَجِيءُ الْأُسْبُوعُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ۔ ہر آنے والا ہفتہ پہلے میری بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے اور پھر مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اس ہفتے میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی۔
اور فرمایا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ کو تمام اولیاء و اقطاب کا مختار بنایا ہے اور میرا حکم ہر حال میں نافذ اور جاری ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک مقام پر فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ غوث اعظم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جو رموز و اسرار عطا فرمائے ہیں، اگر میں یہ سمندر اگر مردے پر پیش کر دوں تو اللہ رب العزت کی قدرت سے مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ ساری شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی منفرد المثال ہیں، لیکن حضرات غوث اعظم کی ایک یہ شان امتیازی اور خصوصی شان ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل جتنے بھی اولیاء اللہ آئے سب نے غوث اعظم کی ظہور کی بشارتیں دی۔ سرکار غوث اعظم کی آمد کا مجدع جافزہ سنایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں 21 ہجری میں، اور سرکار غوث اعظم کی ڈیٹ آف برتھ ہے 470 ہجری۔ 470 میں سے 21 نکال دیجئے تو عزیزان گرامی 449 سال بنتے ہیں۔ غوث اعظم سے 449 سال پہلے پیدا ہوئے، اور وہ حسن بصری کہ جنہوں نے 123 صحابہ سے ملاقات کی ہے، تابعی ہیں۔ عزیزان گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت پایا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ اپنی گود میں لے کر کے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی حضور یہ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام آپ ہی تجویز فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم جب حضرت حسن بصری کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سموہ حسنا فإنہ احسن الوجہ، فرمایا اس کا نام حسن رکھو کہ چونکہ یہ حسین الوجہ ہے، یہ بڑا خوبصورت چہرے والا ہے، بڑا حسین و جمیل چہرے والا ہے، اس لیے اس کا نام حسن رکھو۔ کتنے سال پہلے؟ 449 سال پہلے، 449 ایئرس پہلے حضرت حسن بصری غوث اعظم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولا علی کے بعد یا کے بعد دیگر یہ کرتا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت حسن بصری نے اپنے مریدوں کو یہ کرتا عطا فرمایا، اور کرتا عطا فرما کر کے تاکید کی اور وصیت کی کہ اے میرے مریدوں، بغداد میں ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد اس کا مسکن ہوگا، وہ اے اللہ رب العزت ولایت کے ایسے عظیم منصب پر فائز فرمائے گا کہ وہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو روئے زمین کے سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا کر کے عرض کریں گے بل علی الرأس والعین کہ اے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردن ہی پہ نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لہذا اے میرے مریدو، یہ کرتا میں تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے بعد دوسروں کو دے دینا، اور تم ان کو وصیت کر دینا کہ وہ دوسروں کو دے دے، ان سے کہنا تم اپنے بعد والوں کو وصیت کر دینا کہ وہ دوسروں کو دے دے، اور یکے بعد دیگر یہ میرا یہ کرتا اس اللہ کے ولی تک پہنچا دینا جو جیلان میں پیدا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ کتنے سال رسالت۔ پہلے؟ 449 سال پہلے غوث اعظم کی پیدائش سے غوث اعظم کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہیں، غوث اعظم کی عظمتوں کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرات حضرت سری سختی پیدا ہوئے ہیں 155 ہجری میں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 470۔ 470 میں سے 155 نکال دیجئے کتنے سال ہوتے ہیں؟ حضرات حضرت سری سختی نے بھی اپنے مریدوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی بشارتیں دیں۔ حضرت معروف کرخی جن کا زمانہ 317 سال پہلے کا ہے، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں 210 ہجری میں، اور غوث اعظم کی ڈیٹ آف برتھ ہے 470 ہجری، یعنی 260 سال پہلے
غوث اعظم سے ان کی ولادت ہوئی ہے، غوث اعظم کی تشریف آوری سے 260 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات جوانی کو گزارا، 60 سال مان کر کے چلیے۔ حضرت جنید بغدادی نے 200 سال پہلے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی خوشخبری سنائی، غوث اعظم کی پیدائش کی خوشخبریاں سنائی۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن غوث اعظم کی عظمتوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں، غوث اعظم کی عظمتوں کے ترانے ہر طرف گونج رہے ہیں۔ حضرات حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کے درمیان میں تشریف فرما ہیں، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اچانک آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اپنے سر کو آسمان کی طرف یکا یک بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے مریدو، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ جیلان میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم پیدا ہوگا، ملقبا بمحی الدین ومسمى بالسید عبد القادر وهو الغوث العظم مولده من کیلان ويكون مامورا بأن يقول قدمي هذه على رقبة كل ولي وولية لله من الأولين والآخرين سوى الصحابة والأئمة من ذرية خاتم النبيين۔ حضرت جنید بغدادی 260 سال پہلے غوث اعظم کی پیدائش سے 260 سال پہلے اپنے مریدوں کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے مریدوں، مجھے عالم غیب سے پتہ چلا ہے کہ بغداد میں ایک ایسا ولی آئے گا، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد اطہار میں سے ہوگا، ملقبا بمحی الدین، ان کا لقب محی الدین ہوگا اور ان کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ جیلان میں پیدا ہوں گے، بغداد ان کا مسکن ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ اعلان کرنے کا حکم ہوگا کہ وہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کریں کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب وہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کریں گے تو سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا کر کے عرض کریں گے کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم ہماری گردن ہی پہ نہیں بلکہ آپ کا قدم ہماری سر اور آنکھوں پر ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے پہلے 260 سال پہلے غوث اعظم کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی 260 سال پہلے غوث اعظم کی پیدائش کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ اور اسی زمانے کے ایک بہت بڑے شیخ حضرت ابو بکر ابن حبار 350 سال پہلے غوث اعظم کی پیدائش سے 350 سال پہلے کا زمانہ ہے ان کا، اور ایسے اللہ والے، ایسے ولی، ایسے بزرگ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول اور حضرت صدیق اکبر ابو بکر ابن حبار کے خواب میں تشریف لائے تو ابو بکر ابن حبار نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرما دیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبار، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ ابو بکر تمہارے شیخ ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرما دیں، یہ سب خواب کی بات ہے۔ فرماتے ہیں خواب میں نے آقا سے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اے ابو بکر تم اپنے ہم نام کو کچھ عطا کر دو۔ جب میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم اپنے ہم نام کو عطا کر دو، فرماتے ہیں اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے دوش مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے اس چادر کو اتارا اور فرماتے ہیں وہ چادر مجھے عطا فرمائی اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اب دعا دی کہ اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابن حبار فرماتے ہیں قسم خدا کی یہ سب کچھ خواب میں ہوا، لیکن جب صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ چادر جو خواب میں صدیق اکبر نے مجھے عطا فرمائی تھی اس چادر کو میں نے اپنے سرہانے رکھا ہوا پایا تھا۔ عزیزان گرامی، اتنے بڑے بزرگ آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے، اور ان کی یہ کرامت ہے کہ عراق میں جو ان کا مزار ہے اس مزار کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر اگر کوئی گوشت بنانا چاہے، مچھلی پکانا چاہے، چکن مٹن بنانا چاہے، یعنی ذی روح جسم پر آج بھی آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ ان کی یہ کرامت ہے کہ ان کے مزار کے پاس آج بھی کوئی اگر آگ سے گوشت بنانا چاہے تو ذی روح جسم پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اتنے بڑے اللہ والے
غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 350 سال پہلے اپنے مریدوں کو بٹھا کر کے نصیحت فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، اچانک آپ پر بھی جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ابن حبار فرماتے ہیں اے میرے مریدو، عراق میں 8 ایسے ولی پیدا ہوں گے جو ولایت کے درجہ اوتاد پر فائز ہوں گے۔ عزیزان گرامی مریدین نے عرض کی حضور وہ 8 ولی کون ہوں گے؟ ان کے نام بھی بتا دیجئے حضور، ان کے نام بتا دیں، کرم فرمائیں۔ حضرت ابن حبار نے فرمایا سنو، ان میں سے بشر حافی ہیں، منصور ابن عمار ہیں، جنید بغدادی ہیں، معروف کرخی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، جنید بغدادی ہیں، سہل بن عبداللہ تستری ہیں، اور عبد القادر جیلانی ہیں۔ جب نام آیا عبد القادر جیلانی کا تو مریدین نے عرض کی حضور یہ عبد القادر کون ہیں؟ تو حضرت ابن حبار نے فرمایا سنو، یہ جیلان میں پیدا ہوں گے، عجمی سید ہوں گے، نان عرب، اور فرمایا جیلان میں پیدا ہوں گے، بغداد ان کا مسکن ہوگا، اور 5ویں صدی میں ان کا ظہور ہوگا، اور اللہ رب العزت ان کو ولایت کا ایسا منصب عطا فرمائے گا، قطبیت کی ایسی منزل عطا فرمائے گا کہ یہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کریں گے کہ قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو روئے زمین کے سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا کر کے عرض کریں گے بل علی الرأس والعین، اے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردن ہی پہ نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم ہماری سر اور آنکھوں پر ہے۔ کتنے سال پہلے غوث اعظم کی پیدائش سے 350 سال پہلے حضرت ابن حبار اپنے مریدوں کو غوث اعظم کی ظہور کی بشارتیں دے رہے ہیں، غوث اعظم کی آمد کا مزدع فضا سنا رہے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، اے غوث اعظم جو ولی آپ سے پہلے ہوئے وہ سارے کے سارے آپ کی عظمتوں کے ترانے گاتے رہے، آپ کی عظمتیں اپنے مریدوں کو بتاتے رہے۔ الغرض عزیزان گرامی، جو اولیاء اللہ حضور غوث اعظم کی ظہور کی بشارتیں دیتے چلے آ رہے تھے، وہ ساعت سعید اپنی تمام تر برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوئی کہ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت ہونے والی ہے۔ آپ غور کریں، پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے جتنے اولیاء اللہ گزرے، ہر ولی غوث اعظم کی پیدائش کی خوشخبری سنا رہا ہے، ہر ولی اپنے مریدوں کو غوث اعظم کی پیدائش کی مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ اور جس رات غوث اعظم پیدا ہونے والے ہیں، جس رات سرکار غوث اعظم تشریف لانے والے ہیں، جس رات سرکار غوث اعظم کی ولادت و سعادت ہونے والی ہے، صبح صادق کے وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی اور مبارکبادی پیش کی۔ اللہ کے نبی ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں تشریف لائے اور میرے نبی نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شأن عال فی الاولیاء والاقطاب کشأن بین الانبیاء والرسل۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اے ابو صالح تمہیں خوشخبری ہو اور تمہیں مبارکبادی ہو، سنو اللہ رب العزت ان قریب تم کو ایک نیک بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو آج رات تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور میرے رب کا بھی محبوب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ عَالٍ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ میرے نبی نے فرمایا ابو صالح آج جو تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اللہ رب العزت جو تمہیں بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اس کی شان اولیاء و اقطاب میں ایسی ہی بلند و بالا ہوگی جیسے کہ میری شان تمام نبی اور رسولوں میں بلند و بالا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اولیاء کرام میں ایسا ہی عظیم مرتبہ رکھتے ہیں جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں عظیم مرتبہ رکھتے ہیں۔ غور کیجئے، پیدا نہیں ہوئے
سارے ولی خوشخبریاں مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور جس رات غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں میرے آقا خود مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، میرے نبی خود بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب صبح صادق کا وقت آتا ہے، اپنی تمام تر برکتوں سعادتوں کے ساتھ وہ ساعت تشریف لائی۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں، میں نماز تہجد پڑھ کر کے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں آسمان سے نور اتر رہا ہے، میرا گھر پورا نور علی نور ہو گیا، میرا گھر بقع نور بن گیا۔ فرماتی ہیں تسبیح پڑھتے پڑھتے مجھے درد ذہ ہوتا ہے اور میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اب پیدائش کے وقت کی کرامتیں بھی سنیے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا، عزیزان گرامی، تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دوش مبارک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان قدم موجود تھا۔ اور جس رات سرکار غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے، اس رات جیلان میں جس عورت کے یہاں ڈیلیوری ہوئی، ہر عورت کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس رات میں غوث اعظم پیدا ہوئے، اس رات میں جتنے لڑکے پیدا ہوئے، اگلے چل کر کے وہ ہر لڑکا اپنے وقت کا ولی کامل بنا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوتی ہے۔ بسم اللہ خوانی کے لیے غوث اعظم کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، جیلان ہی کے مکتب میں۔ استاد گرامی سامنے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم بسم اللہ کے با سے شروع فرماتے ہیں اور الف لام سے سورہ فاتحہ سے لے کر 18 پارے مکمل بغیر دیکھے بن دیکھے زبانی سنا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس بچے کو بسم اللہ خوانی کے لیے پیش کیا گیا ہو اور عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو، جس کو بسم اللہ پڑھائی جا رہی ہو اور وہ بچہ بن دیکھے 18 پارے سنا دے تو تعجب کی بات تو ہے ہی، حیرت کی بات تو ہے ہی۔ استاذ حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹے تم نے یہ 18 پارے کب، کیسے اور کہاں یاد کر لیے؟ غوث اعظم کا جواب سنیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، استاذ گرامی، میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھیں اور صبح سویرے اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں جب تک کہ میری والدہ ان قرآن کی تلاوت نہ فرما لیا کرتی تھیں۔ میری والدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، میں اپنی ماں کے شکم میں قرآن کی تلاوت سنتا تھا اور ان کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں۔ آپ سوچیں، کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو بڑھاپے میں ولایت عطا کی جاتی ہے، کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو جوانی میں ولایت عطا کی جاتی ہے، کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو پہلے ڈاکو تھے، رہزن تھے، شرابی تھے، جیسے حضرت حبیب عجمی، حضرت بشر حافی، بعد میں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ولی کے صدقے میں اس کی توبہ قبول فرمائی اور عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، اس کے بعد اللہ نے ولی بنا دیا۔ اور بعد وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا داری کو چھوڑا، جنگلوں میں چلے گئے، عبادتیں کرتے رہے، مجاہدے کرتے رہے، اس کے بعد میں ان کو ولایت ملی۔ تو کچھ ولی جن کو جوانی میں ولایت، کچھ کو بڑھاپے میں ولایت، کچھ کو عبادات ریاضت کے بعد ولی ولایت، کچھ کو سچی توبہ کرنے کے بعد ولایت۔ لیکن قربان جائیے غوث اعظم کی عظمتوں پر۔ سرکار غوث اعظم کو جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں، ریاضت و مجاہدے کے بعد نہیں، توبہ و استغفار کے بعد نہیں، بلکہ غوث اعظم جب اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے اس وقت بھی غوث اعظم کے سر پر ولایت کا تاج سجا ہوا تھا۔ اس لیے غوث اعظم کو مادرزاد اور پیدائشی ولی کہا جاتا ہے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، آپ کی عمر مبارک ہے 10 سال کی، اسی جیلان کے مکتب میں آپ نے قرآن مکمل حفظ کیا، ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ سوال کیا گیا، متى علمت انک ولی اللہ؟ غوث اعظم سے سوال ہوا، حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟
آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا انا ابن 10 سنین اخرج من دارنا واذهب الى المکتب فارى الملائکۃ تمشی حولی فاذا وصلت الى المکتب سمعت الملائکۃ یقولون افسحوا لولی اللہ حتی یجلس۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو فرماتے ہیں میں دیکھتا کہ میرے ارد گرد فرشتوں کا جھرمٹ چلتا تھا۔ فرشتے انسانی شکل میں مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے تھے، اور جب میں مکتب پہنچ جاتا تو میں فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا افسحوا لولی اللہ۔ مکتب میں جتنے بھی بچے ہوتے فرشتے ان بچوں سے کہتے کہ اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے فرشتوں سے یہ سنا اس وقت مجھے 10 سال کی عمر میں علم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ تھے پیدائشی ولی، لیکن فرماتے ہیں علم کی بات تھی تو فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں۔ میرے عزیز و حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مکتب جا رہا تھا، فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا من تکون، آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دن کا معمول نہیں تھا، ہر روز فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا من تکون، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا انا ملکم من الملائکۃ ارسلنی اللہ تعالی وامرنی ان اکون معک ما دمت فی المکتب۔ فرماتے میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اے عبد القادر میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، وَأَرْسَلَنِيَ اللَّهُ تعالی، اور مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ مَا دُمْتَ فِي الْمَكْتَبِ، اور فرشتے نے کہا کہ اے عبد القادر اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک آپ مکتب میں رہیں میں آپ کے ساتھ رہوں۔ غور کیجئے آپ کے یہاں بھی ایک مکتب کا افتتاح ہوا ہے، مدرسے کی اوپننگ ہوئی ہے، پیدائشی ولی ہیں، ماں کے شکم میں 18 پارے حفظ کر لیے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے مکتب کا رخ کر رہے ہیں، مدرسے تشریف لے جا رہے ہیں۔ عمر مبارک ہوتی ہے 18 سال کی، 18 سال کی عمر شریف ہوئی تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حبینی للہ عز وجل وَإِذَنْ لِي فِي الْمَسِيرِ إِلَى الْبَغْدَادِ اشتغل بالعلم وازور الصالحین۔ ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کی امی جان یہاں کی تعلیم میری مکمل ہو گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ مزید علم حاصل کروں، مزید حصول علم سے آراستہ ہوں۔ اور اس وقت بغداد علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا۔ عرض کی امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیں اور مجھے اللہ کے لیے وقف فرما دیں، اور مجھے اجازت دیں کہ میں بغداد جاؤں۔ فرماتے ہیں میں بغداد جاؤں، اشتغل بالعلم وازور الصالحین، اور بغداد جا کر کے علم حاصل کروں اور اللہ والوں کی زیارت کروں، علماء اور صلحاء کی زیارت کروں۔ عزیزان گرامی، بڑھاپے کا زمانہ ہے، غوث اعظم جو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین تھے، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ خود سرکار غوث اعظم کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور اپنے شہر جیلان سے باہر بغداد کے لیے رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لاتی ہیں۔ میرے عزیزو آج تو مدرسے موجود ہیں اور ہمارے مبلغ اور ہمارے علماء چیخ چیخ کر کہتے ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ ہر طرح کی عیشہ، ہر طرح کے آرام کی اشیاء فراہم ہے وہاں پر، لیکن ہمارے سینوں میں علم دین کی محبت بیدار نہیں ہو رہی۔ دیکھیے بڑھاپے کا زمانہ ہے اور غوث اعظم کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے، دلوں کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے غوث اعظم اپنی ماں کی۔ لیکن جب کہا امی جان میں مزید علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، خود غوث اعظم کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کے میرے عزیزو جیلان سے باہر لے کر کے آتی ہیں اور خود الوداع کہتی ہیں۔ جب غوث اعظم اپنی ماں سے رخصت ہو رہے ہیں، غوث اعظم اپنی ماں سے جدا ہو رہے ہیں، تو غوث اعظم کی ماں نے بھیگی پلکوں کے سائے میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا اور کہا یا ولدی اذهب
فقد خرجت عنی للہ فہذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ. غور کیجئے کتنے بوجھیلے من کے ساتھ غوث اعظم کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو جدا کیا ہوگا. فرماتی ہیں اے میرے بیٹے تم چلے جاؤ اور سنو میں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس عمر میں تم سے جدا کر رہی ہوں. فرمایا اس عمر میں تم کو اپنے سے جدا کر رہی ہوں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا اور حاصل کرنے کے لیے, علم دین کے حصول کے لیے میں تم کو اپنے سے جدا کر رہی ہوں. اے میرے بیٹے تم چلے جاؤ. فہذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ. فرمایا بیٹے اب ہماری تمہاری ملاقات قیامت ہی میں ہوگی. کیسے اللہ والے تھے اور علم دین کی کتنی تڑپ تھی اور اپنے بچوں کے بارے میں کتنی فکر تھی کہ میرا بچہ دین کا علم حاصل کرے, میرا بچہ دین کا عالم بنے, میرا بچہ علم دین کی نعمت سے مالا مال ہو. بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہیں اپنے سے. عزیزان گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں جیلا بغداد اور بغداد کی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیتے ہیں. آپ غور کریں 18 سال کی عمر ہے لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سے بڑوں کا کتنا ادب کرتے تھے, اپنے سے بڑوں کے کتنے مؤدب تھے, اپنے سے بڑوں کا کتنا احترام کرتے تھے. میرے عزیزو ایک صحابی نے میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا تھا, عرض کی تھی یا رسول اللہ اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام کلہ ادب. فرمایا اسلام سراپا ادب ہے, اسلام سراپا ادب کی تعلیم دیتا ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من ادب حسن. فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین گفٹ, سب سے بہترین تحفہ حسن ادب ہے. ادب کب آئے گا؟ جب بچہ علم دین حاصل کرے, جب بچہ دین کی علم سے مالا مال ہو. عزیزان گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ جامعہ نظامیہ میں علم حاصل کر رہے ہیں. زمانہ طالب علمی کا دور ہے. اس زمانے میں بغداد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا لقب حضرت ابو الوفا تھا. ایسے اللہ والے اتنے بڑے بزرگ کہ آپ کا لقب امیر الاولیاء تھا, سید المشائخ تھا, امیر العراق آپ کو کہا جاتا تھا. 17 بادشاہ آپ کے مرید تھے اور وہ بادشاہ آپ کا اتنا ادب کرتے تھے. جب حضرت ابو الوفا کا جلوس نکلتا تھا تو آپ کے جلوس کے آپ کے جھنڈے کے نیچے ننگے پاؤں ادب کے ساتھ یہ 17 بادشاہ حضرت ابو الوفا کے ساتھ چلتے تھے. اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے شیخ. تو اس زمانے میں ایک بزرگ نے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا, جن کا نام ہے حضرت شیخ عز الدین. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت ہوئی تو حضرت شیخ عز الدین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ ابو الوفا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الوفا جو مجلس وعظ قائم فرماتے تھے تو ان شیخ نے حضرت ابو الوفا کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ابو الوفا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اقول فی من اباہی بہم یوم القیامہ. فرمایا ابو الوفا کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو؟ ابو الوفا میری امت کے ان افراد میں سے ایک فرد ہے جس پر قیامت میں میں خود فخر کروں گا. اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے شیخ, امیر الاولیاء, سید المشائخ, جن کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو الوفا کی وہ شان ہے کہ قیامت میں میں خود اس پر فخر کروں گا. اب سنیے غوث اعظم کے بارے میں اتنے بڑے بزرگ کیا پیشین گوئی فرماتے ہیں. غوث اعظم کے بارے میں اتنے بڑے بزرگ کے کیا تأثرات ہیں اور غوث اعظم کا ادب اتنے بڑے بزرگ کے دل میں کتنا تھا اور غوث اعظم ان بزرگ کا کتنا احترام, کتنا ادب کرتے تھے. عزیزان گرامی اسی زمانے میں جب کہ غوث اعظم مدرسہ جامعہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے
18 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، حضرت ابو الوفا بغداد میں مجلس علم قائم فرماتے تھے، وعظ و نصیحت کی مجلس آپ کی سجتی تھی، اور آپ کی مجلس میں ہزاروں سامعین حاضرین رہا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا بغداد میں بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کی مجلس وعظ سجتی ہے، وہ وعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ غوث اعظم ارادہ فرماتے ہیں میں بھی حضرت ابو الوفا کی مجلس وعظ میں شریک ہوں گا۔ چنانچہ مدرسے سے نکلے حضرت ابو الوفا کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو الوفا کی مجلس وعظ سجی ہوئی ہے، حضرت ابو الوفا کرسی خطابت پر تشریف فرما ہیں، سامنے ہزاروں سامعین حاضرین مریدین معتقدین متوسلین ہیں، آپ وعظ فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم پیچھے سے آتے ہیں اور سب سے پیچھے سے آ کر کے مجلس میں داخل ہوئے اور پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے وہیں پر۔ حضرت ابو الوفا کی نظر غوث اعظم پر پڑتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابو الوفا نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ میرے مریدوں اٹھو اور جو پیچھے ابھی جو بچہ آ کر کے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر نکال دو۔ مریدین حکم پاتے ہی عزیزان گرامی غوث اعظم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مجلس سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن غوث اعظم کبیدہ خاطر نہیں ہوئے، غوث اعظم پریشان نہیں ہوئے، غوث اعظم کے چہرے پر کوئی کبیدگی نہیں ظاہر ہوئی۔ جب مرید وہاں سے آ کر کے یہاں بیٹھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ تشریف لائے اور پھر مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی پھر حضرت ابو الوفا کی نظر پڑی، حضرت ابو الوفا کی نظر پڑی، پھر حکم دیا کہ میرے مریدوں دیکھو وہ بچہ دوبارہ مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر نکال دو۔ مریدین پھر حکم پاتے ہی جاتے ہیں اور غوث اعظم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے ہم کچا چبانے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کر دے تو ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہماری اصلاح اس میں کوئی پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ لیکن غوث اعظم کبیدہ خاطر نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ میرے عزیزوں تیسری مرتبہ مجلس میں تشریف لے آئے۔ سارے اہل مجلس غوث اعظم کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب بچہ ہے، بار بار ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے نکالا جا رہا ہے لیکن پھر دوبارہ مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بار بار ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر نکالا جا رہا ہے، پھر بار بار مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت ابو الوفا یاد رکھیے وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو الوفا پر قیامت میں خود فخر کروں گا۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت ابو الوفا نے فرمایا میرے مریدوں اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ عزیزان گرامی مریدین گئے، حضرت غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے حضرت ابو الوفا کے پاس لے کر کے آئے۔ حضرت ابو الوفا کرسی خطابت پر جلوہ فراز ہیں، جو ہی غوث اعظم حضرت ابو الوفا کے پاس پہنچتے ہیں، وہ اللہ والا جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے قیامت میں اس پر فخر کروں گا، جو ہی غوث اعظم ان کے قریب پہنچے حضرت ابو الوفا کرسی خطابت سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو الوفا نے کرسی کو چھوڑ دیا اور ادب اور احترام میں حضرت غوث اعظم کے ادب و احترام میں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے میرے مریدو تمہیں معلوم ہے میں نے اس نوجوان کو کیوں بار بار ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر نکلوایا؟ اس لیے تاکہ تم جان لو، تاکہ تم اچھی طرح سے پہچان لو، تم جان لو اور اچھی طرح سے پہچان لو کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جو میرے بعد قطب الاقطاب ہوگا، جو قطبیت کی منزل بلند پر اہل وقت میں ایک اللہ کا ولی مبارک ہو۔ اے میرے مریدو ایک اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بزرگ کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ان پر میں خود قیامت میں فخر کروں گا، وہ حضرت ابو الوفا خود بھی غوث اعظم کے ادب و احترام میں اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے سارے مریدین اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ عزیزان گرامی